میں بیلنس کی بات کروں گی نا. خواتین کا یہ حال ہے. اب مردوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے وہ شاید انڈین ڈرامے اور فلمیں زیادہ دیکھ لی ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ سارا دن کھانا ہی بناتی رہے میرے لیے. اس کی ایجوکیشن نہیں ہے, اس کی کوئی گروتھ نہیں ہے. عورت کا بیڈ پہ ریلیکس کرنا برداشت نہیں ہوتا مرد سے کہ تم بیڈ پہ بیٹھی بھی کس طرح سے ہو. گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں دیتے اس کو, لرننگ اپرچونیٹیز نہیں دیتے اس کو. بس یہ کہا ہے دیکھیں اگر بچے پال رہی ہے تو کبھی آپ بچوں کو رکھیں اور اس کو کہیں تم کوئی پیرنٹنگ کی کلاسز میں جاؤ, تم کوئی اپنی فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے شادی ہوئی ہے تو اسی طرح اس کو کوئی گروتھ کا موقع دیں, دین سیکھے, اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرے. بلکہ آپ پڑھیں تو وہ بھی پڑھانا شروع کرے تھوڑا بہت. اور میں جیسے ڈاکٹر فضل ہے کو میں دیکھتا ہوں کہ he always gives opportunity to his daughters-in-laws. جمعہ خطبے کے بعد بیٹے پڑھاتے ہیں تو بیٹی کا بھی 5-10 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے, یعنی اس کے بعد خواتین میں. اور ایون تراویح اور تفسیر کے بیچ میں جب بیٹے درس دیتے ہیں تو سنتوں کے بیچ میں ان کی, یعنی دس از دونوں کی گروتھ بڑی امپورٹنٹ ہے. وین یو آر گروئنگ اے لاٹ, آپ ایک مائنڈ سیٹ میں آ گئے ہو اور آپ کی وائف وہیں پہ ہیں تو آپ کو یار انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جس تربیت کے اندر ان کا کتنا بڑا رول ہے. اگر آپ ان کو دین نہیں سکھائیں گے, اگر آپ کی وائف کی وہ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں, ان کی لرننگ نہیں ہو رہی تو بچوں کو کیا ٹرانسفر کریں گے, ان کا اسپینڈ زیادہ ٹائم گزارا. اس کو ویلیو نہیں دی جا رہی, اس کو ہر بات پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میری ماں کی طرح کھانا نہیں بناتی, میری ماں کی طرح صفائی نہیں کرتی, میری ماں کی طرح لوگوں کو ملتی نہیں. بھائی وہ ماں اور بیوی ڈفرینٹ ہیں, دے آر ڈفرینٹ انڈیویجول. کہ ہسبینڈ جب وائف کو امپورٹنس دیتا ہے تو ساس انسیکیور فیل کرتی ہے, یعنی آپ مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں میں تو ہارسز ماؤتھ سننا چاہ رہا ہوں جسٹ ٹو نو دا ساس کا پرسپیکٹیو ایز ویل. ہاں دیکھیں, کیونکہ الحمدللہ میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو ہے نا بیٹوں کو پیک کر کے تحفے میں ان کی بیویوں کو دے دینا چاہیے. کیونکہ جب آپ ان کو دیتے ہیں نا تو وہ پھر آپس میں ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کا وہ دیکھیں نا. مجھے تو صدقہ جاریہ چاہیے نا. مجھے اگر میرے بیٹے کا اور جو اس کی مطلب بہو ہے ان کا آپس میں ریلیشن شپ اچھا ہوگا, وہ ٹائم اکٹھا اسپینڈ کریں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے دوسرے کو, اپنے بچوں کو صحیح پالیں گے, تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. مجھے اور کیا چاہیے. میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس میں جنرلی بتا رہی ہوں نا, میں بیٹے کو اپنے پاس بٹھا لوں 3 گھنٹے, بیوی جو ہے وہ غصے میں بیٹھی رہے کہ جی اماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے, میرے پاس آ نہیں رہا, میں نے بازار جانا تھا آج, وہ پھر مجھے لے کے نہیں جا رہا کہ میں تھک گیا ہوں, اب میں یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا. تو اب کیا ہوگا, اس سے پھر وہ اپنے بچوں پہ غصہ اتارے گی, آپس میں بھی وہ لڑیں گے. اچھا, یہ بیلنس کرنے کے لیے بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے کو یہ کرنا چاہیے کہ والدہ کو ظاہر ہے اپنے پیرنٹس کو یا اپنی باقی فیملی کو بھی جہاں جہاں ضرورت ہے, ایک تو اپنی وائف کے ساتھ بانڈنگ اسٹرانگ کرنی چاہیے. جب وائف کے ساتھ بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہے نا, انسیکیورٹیز ختم کرنی چاہیے, مقابلے نہیں کرنے چاہیے اس کے اپنی بیوی کے ساتھ کہ بھائی ماں کے ساتھ کہ بھی میری ماں میری بہن یہ وہ, دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھے. جو اس کی نیڈ ہے اس کو کبھی کر دے, کبھی یہ کہ وائف کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں ذرا آج فیملی کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے چلو آج تو میں لے کے چلتا ہوں. تو اس کو جب نظر آئے گا نا کہ کہیں پہ مجھے بھی دی جا رہی ہے اسپیس, کہیں پہ اپنے پیرنٹس کو, تو وہ بھی بیلنس میں آ جاتی ہے. لیکن جب اس کو لگتا ہے نا کہ مجھے کوئی اسپیس نہیں دی جا رہی اور سارا ٹائم جو ہے ادھر گزارا جا رہا ہے, تو وہ پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اس میں ایک امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم لرننگ کرو کی بات کر رہے تھے, یوزلی مردوں کو زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ باہر کارپوریٹس میں کام کر رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں, اور اسپیشلی اگر دین کی بات کریں تو وہ ماشاءاللہ علماء کے لیکچرز اور سارا, بٹ دے ڈونٹ ٹیک دیئر وائفز ٹو جمعہ خطبے یا کلاسز کے لیے, اور ان کو ٹائم بھی نہیں دیتا اور کہتے ہیں بس تم سارا دن گھر کے کام میں لگی رہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک ڈسکرپنسی کریٹ ہوتی ہے, مرد زیادہ سیکھ جاتے ہیں اور پھر وہ خواتین, اور یعنی ایک انسان جب زیادہ سیکھ جاتا ہے تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو جس کے پاس زیادہ علم آ گیا اس کو معاف کرنے کی کیپیبلٹی اور معافی مانگنے کی کیپیبلٹی بڑھنی چاہیے اس کی. لائف سٹائل اگر آپ اپنی اس پہ ورک کرتے ہیں, لائف سٹائل چینج کرتے ہیں, تو آپ ویسی بیر میں منیملسٹ ہو جاتے ہیں, آئے گی نا, تو پھر آپ کا فوکس اسی پہ ہوگا کہ بیوی کی بھی گروتھ ہو, شوہر بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو ٹائم دے رہا ہے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں, اچھا ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت بھی کر رہے ہیں. تو کیونکہ دیکھیں وہ ریپلیکا نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے. تو یہ جو گیپ کریٹ ہوتا ہے ہسبینڈ اور وائف کا, کہ جس میں ہسبینڈ زیادہ سیکھ رہے اور وائف کم سیکھ رہی, تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو جس کو زیادہ علم آ گیا اس کے اندر معاف کرنے کی کیپیبلٹی اور معافی مانگنے کی کیپیبلٹی بڑھنی چاہیے. لیکن اس کے اپوزٹ ہو رہا تھا, اور بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, آپ تو سمجھ ہی نہیں گھر کیا حالات اور جی. بلکہ میں بہت سے ایسے کیسز کو جانتی ہوں جہاں پہ مرد حضرات بار بار کہتے ہیں جاؤ میری امی سے معافی مانگو, جاؤ میری بہن سے بھائی سے معافی مانگو,
اور کئی بچیاں ینگ ہوتی ہیں مجھے آ کے پوچھتی ہیں بار بار کہ ہم کتنی دفعہ معافی مانگیں, اور اس سے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ اور بریچ ہو رہا ہوتا ہے نا. میری کہ مرد حضرات کو یہ سوچنا چاہیے, جہاں پہ خواتین کو بھی اپنے اینڈ پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام رویہ نہ اختیار کریں جس سے کہ ہمارے اپنا ریلیشن شپ نہ ٹھیک رہے. سب سے یعنی کہ پرائم امپورٹنس اس کی ہے نا. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب فار ایگزامپل خواتین کا کوئی میسج آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مرد بہت بڑا ظالم ہے یار, لیکن جب دونوں کی بات سنتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اچھا کبھی جب بردرس کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وائف تو بالکل نارسسسٹک ہیں اور بالکل ان کمپرومائزنگ ہے, لیکن جب دوسرے کی بات سنتے ہیں تو یہ ایک چیز بڑی ہے جو کاؤنسلرس کے لیے بھی اور جو اسپیشلی پیرنٹس کے لیے بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ ڈونٹ لسن ٹو ون سائڈ آف دا اسٹوری, رادر پورے پکچر کو دیکھیں اور پھر انشاءاللہ ایک مینر روی کے ساتھ فیصلہ کریں. اسلام کا تو پرنسپل یہ ہے, بلکہ یہ کہ دونوں فیملیز بھی نہیں سن سکتی. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب پیرنٹس ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں نا تو ان کو پھر بھی اپنے بچے کی بات ہی زیادہ جسٹیفائڈ لگ رہی ہوتی ہے, دوسرے کی نہیں لگتی. تو اس لیے ایک نیوٹرل کوئی شخص ہو. میں اکثر جب لوگ مجھے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں, میں کہتی ہوں کوئی بھی ایسا خاندان کا جاننے والا کوئی ایسا ہو جو کہ بہت جس میں وزڈم ہو, حکمت ہو, بہت سینسیبل انسان کوئی ہو, ٹھہراؤ والا ہو, نیوٹرل لگتا ہو, اس کو بلائیں اور آپ لوگ اس کے سامنے بات کریں, اور تاکہ جو رشتوں کو جوڑنا بھی جانتا ہو آپ لوگوں کو کوئی صحیح ایڈوائس دے. اس انٹینشن سے آئیں کہ اگر اس نے میرے خلاف فیصلہ بھی دیا یا مجھے کہا کہ آپ نے ان چیزوں پروو کر تو میں کروں گا, یعنی کہ میرے حق میں جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تب تک یہ بندہ ریزنیبل ہے, تب تک وہ بندہ ڈھونڈتے رہے جب تو میرے حق میں فیصلہ